بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکے والوں کی بکریاں قرات سکہ کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام الزہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلوں کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں چند قرات پر چرایا کرتا تھا۔ اجرت لے کر کوئی کام کرنا، خواہ بکریاں چرانا ہو یا کوئی دوسرا کام کرنا، شان نبوت رسالت کے خلاف نہیں۔ بعض سیرت نگاروں کو ایسا معلوم ہوا تو انہوں نے اس واقعے کی تاویلات فرمائی ہیں۔ حالانکہ محققین کی رائے یہی ہے کہ کام کی اجرت اور مزدوری لینا کوئی غیر شرعی امر نہیں ہے اور نہ ہی مقام رسالت کے خلاف ہے۔ ہاں، تبلیغ احکام اور اشاعت دین پر اجر لینا شان نبوت کے خلاف ہے، جس کو جا بجا کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے۔ نسائی شریف میں حضرت نصر بن حزن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریوں کے چرانے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن بکری بھاگتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھاگنے کی وجہ سے آپلے پڑ گئے۔ بالآخر انہوں نے اس بکری کو پکڑ ہی لیا۔ چنانچہ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے مارنے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بکری سے کہنے لگے، اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی۔ اگر تجھے میرے پاؤں پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، نبوت کے لیے موسیٰ ہی موزوں ہیں، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا و تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل و جگر کی ضرورت ہے وہ ان میں موجود ہے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوچوں کا بارگاہ ایزدی سے ایک خاص مقصد اور مشن کے تحت بھیجا گیا تھا، اور وہ ہے اور امت کا گلہ بانی یعنی بعثت و نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد بنی نوح آدم کو ہر نشیب و فراز سے بچاتے ہوئے ہموار راستے پر چلانا اور گمراہ کن اور پیچیدہ راستوں سے نکال کر صراط مستقیم اور معتدل راہ پر چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچانا۔ اس مقدس و پاک باز گروہ اور جماعت کا فیضا و منصبی ہوتا تھا، اور افراد انسان بالکل بے خبر اور بے نکیل جانوروں کی طرح ہر طرف دوڑنا اور ہر چراگاہ سے چڑھنا اپنا فطری عمل جانتے ہیں۔ بس انبیاء علیہ السلام ہر گام پر حفاظت فرماتے ہیں، جبکہ ہر چار جانب سے انسانی بھیڑیے شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی نفوس کا مستقل من چاہا راستہ ہوتا ہے، جو رب چاہے راستوں سے ذرا برابر میل نہیں کھاتا۔ بس یہ دونوں درندے یعنی شیطان اور نفس امارہ گمراہ کن راستوں کی تمام تر زیبائش و آرائی سے آراستہ کر کے اولاد آدم اور حوا کے لاڈلوں کو راہ راست اور خدائی ڈگر سے ہٹا کر کسی بھی غلط راستے پر ڈالنے کو مقصد زندگی سمجھتے ہیں، اور شیطان اپنی ذریات کو اسی پر انعامات سے نوازتا ہے کہ کسی صورت بھی انسانوں کو راہ جنت سے برگزشتہ کر کے راہ جہنم پر گامزن کر دیا جائے۔ اس صورتحال میں اگر انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت کی اور ان کے پیروکاروں کی کاوش و کوشش اور جدوجہد نہ ہو تو راہ راست کے راہو حضرات اور خدا کے فرما برداروں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کسی ادنا عقل رکھنے والے پر بھی مخفی نہیں ہے۔ اولاد آدم اور بنات حوا کی یہ حالت جانوروں پر بکریوں سے بھی بہت زیادہ میل کھاتی ہے، کیونکہ اونٹ، گائیں، بیل اور بھینسیں کو چرانا اور سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بکریوں کو چرانا۔
اور ان کی حفاظت کرنا مشکل ترین ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ادھر بھاگتی ہیں تو کبھی ادھر، ابھی یہاں ہیں تو تھوڑی دیر وہاں نظر آتی، اور چرواہا بیچارہ سرگردہ اور پریشان رہتا ہے، کبھی ادھر سے روکتا ہے تو کبھی ادھر سے۔ مزید برآں بھیڑیے کا خوف و خطر ہمہ وقت لگا رہتا ہے، درندہ ہمیشہ گات میں رہتا ہے کہ کب چرواہے کی نظر ہٹے اور وہ اپنا کام تمام کر بھاگ گئے۔ چرواہا چاہتا ہے کہ تمام بکریاں یکجا اکٹھی رہیں تاکہ بھیڑیوں اور درندوں سے حفاظت رہے۔ صبح سے شام تک بھیڑ بکریوں کے پیچھے اسی طرح بھاگتا اور دوڑتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرات انبیاء اولاد آدم کے ریوڑ اور امت کے افراد کے یہ متفکر اور پریشان رہتے ہیں کہ تمام افراد امت اور بنی آدم کا پورا ریوڑ براہ راست اور صراط مستقیم پر گامزن رہے، شیطان اور نفس امارہ کے حملے سے ہر فرد محفوظ رہے۔ بالکل نبی اور رسول کو اپنی قوم اور امت کی فکر چرواہے سے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ چرواہا کم از کم رات کو سکون کی نیند سوتا ہے، لیکن نبی اور رسول کو سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ امت میں اصلاح و فلاح کیسے پیدا ہو اور قوم اپنی ہلاکت و بربادی کے راستے سے بچ کر دائمی راحت و آرام کا راستہ کس طرح اختیار کرے، اور قوم ملت بالکل بکریوں کی طرح اپنی ہلاکت و تباہی کی فکر نہیں کرتی۔ شیطانی درندوں اور نفس کے پھندوں میں قوم پھنستی رہتی ہے۔ نبی قوم کی یہ حالت دیکھ کر اس قدر دکھی ہوتے ہیں کہ مخلوق اس کا اندازہ شاید نہ کر سکے، البتہ خالق کو اس کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ پس ارشاد باری تعالیٰ ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔